اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن ربیع بن حراش عن حذیفۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج اللہ تعالی قوما من الموحدین من النار بعد من حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نکالے گا دوزخ سے مومنین کی ایک قوم کو، موحدین مومنین کی ایک قوم کو، اور بعد اس کے احتوحشو کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، جل جائیں گے، وسارو فحمن اور ہو جائیں گے کوئلہ، جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، فیدخلہم اللہ تعالی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، پھر وہ فریاد کریں گے اللہ سے، کیونکہ جنتی جہنمی کے نام سے ان کو پکاریں گے، جنتی جو ہوں گے وہ ان کو جہنمیوں کے نام سے پکارے گے، ٹھیک ہے۔ تو فیذہب اللہ تعالی عنہم ذالک، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، ان سے یہ نام کیا کرے گا، ختم کر دیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو پہلے یہ بتا دو، یہ جو حماد ہے نا، یہ جو ابو حنیفہ حماد سے، یہ حماد حضرت ابو حنیفہ کے استاد ہیں، کیا ہیں، استاد ہیں۔ آگے دیکھو، دو حدیثیں چھوڑ کے آگے تیسری حدیث میں آگے حماد عن ابی حنیفہ، یہ حماد جو ہیں یہ حضرت ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں، پہلے حماد آئے تو وہ بیٹے ہیں، بعد میں آئے تو وہ استاد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ بعض جو مومنین ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر رب تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، پھر ان کو جنتی جہنمی کہیں گے، پھر رب تعالیٰ ان سے یہ نشانات بھی کیا کر دے گا، مٹا دے گا، گناہوں کی وجہ سے جو جنتی ہوں گے وہ جہنمی ان کو پکاریں گے، کیونکہ وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے، جہنم کی ان میں علامتیں ہوں گی، اسی وجہ سے ان کو جہنمی کہیں گے، پھر رب تعالیٰ جب مٹا دیں گا تو پھر وہ اس نام سے نہیں پکاریں گے۔ آگے ابو حنیفہ عن عطیہ، یہ ویسے ہی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول میں ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ پہنچائے گا تم کو تمہارا رب مقام محمود تک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، قال المقام المحمود الشفاعۃ یعذب اللہ تعالی قوما من اہل الایمان بذنوبہم ثم یخرج بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، مقام محمود سے مراد کیا ہے، شفاعت ہے۔ رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دے گا، یعذب اللہ عذاب دے گا ان کے گناہوں کے سبب، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ثم یخرج بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو نکالے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے نکالے گا، فیؤتی بہم نہرا، پھر وہ حیوان نامی نہر پر لایا جائے گا، پھر ان کو حیوان نامی نہر پر لایا جائے گا، یقال لہ الحیوان، پھر وہ کہا جاتا ہے اس کے لیے حیوان، لایا جائے گا ان کو نہر میں، کہا جاتا ہے اس نہر کے لیے حیوان، فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، وہ اس میں غسل کریں گے، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَيُسَمُّونَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ، پھر انہیں جنت میں جہنمیوں کے نام سے پکارا جائے گا، ثُمَّ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کریں گے، عرض کریں گے
کہ التجا کریں گے اس بات کے بارے میں، فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْاسْمَ، پھر ان سے یہ نام کو ہٹا دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، یعنی کہ جو جہنم کی علامتیں ہوں گی وہ کیا کیا جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ یہ جو نہر میں لایا جائے گا نا، تو یہ اس لیے ہے کہ جو نہر میں پھر وہ نہائیں گے نا، تو پھر ان سے کوئی نام نہیں، ان سے تمام جنت کے جہنم کے جو ان پر داغ لگ گئے ہیں، جہنم والا ہو گئے ہیں، جہنم کی علامات رہ گئے، وہ مٹ جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا قوم کو اہل نار سے، اہل ایمان میں سے، اور اہل قبلے کی ایک جماعت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے، اور یہی مقام محمود ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، اور یہی مقام محمود ہے۔ پر ان کو لایا جائے گا نہر کے پاس، اور کہا جاتا ہے اس نہر کو حیوان، ٹھیک ہے، پس وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ترازو کی طرح اس میں اگل آئیں گے، اور وہ ترازو کی طرح اس میں کیا آئیں گے، تعاریر ترازو کی طرح اس میں اگل آئیں گے، ٹھیک ہے، فوراً اوپر آ جائیں گے، یعنی کہ پھر اس سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، پھر اس سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا، ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ وہ ان کا یہ نام مٹا دے، ان سے یہ نام مٹا دے، تو یہ نام ان کا مٹا دیا جائے گا، ان کا یہ نام کیا ہوگا، مٹ جائے گا ان سے۔ وَزَادَ فی آخری، اور ایک روایت کے آخر میں ہے وَأُتَقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأُتَقَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، زیادہ کیا، اتقاء اللہ تعالیٰ، یہ آخر تک یہ کیا کیا، زیادہ کیا، یعنی وہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے نام میں سے موسوم ہوں گے، اللہ کے آزاد کیے ہوئے نام میں سے موسوم ہوں گے، یعنی کہ رب تعالیٰ کے کوئی ایک نام سے ان کا نام پڑ جائے گا، وہ اسی طرح پکارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن سے، وہ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سند بیان کر دی کہ وہ کن سے بیان کرتے ہیں، وہ کن سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں شرح کائی، وَبَعْدُ فَإِنَّ مَبْنَى علم الشرائع وَأَحْكَامِ وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ هُوَ علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام۔ اور حمد و صلات کے بعد پس بے شک علم شرائع کی بنیاد اور احکام کی بنیاد، اور علم احکام کی بنیاد عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد ہے، عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد، علم شرائع اور احکام کے علم کی بنیاد، اور اساس اسلام کے قواعد، عقائد کے قواعد کی بنیاد، اساس کہتے ہیں قواعد کو، ٹھیک ہے، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، ٹھیک ہے، اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد وہ علم توحید ہے، علم توحید اور صفات ہے، علم توحید اور صفات ہے، الموسوم بالکلام، جن کا نام رکھا گیا ہے علم کلام کے ساتھ، علم کلام کے ساتھ، علم کلام رکھا گیا ہے نام، المنجی عن غیاہب الشکوک، جو شکوک کے اندھیروں اور وہموں کی تاریکیوں سے نجات دینے والے، اوہام وہموں کی تاریکیوں سے نجات دینے والے ہیں۔ یہاں پر ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بات بھی آپ سن لیں کہ بعدو کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نا اپنے خطبے میں اما بعدو کہنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے خطبے میں نا اما بعدو کہا، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موجد
وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کیا ہے؟ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ اس میں فصل الخطاب سے مراد اما بعد ہے اور بعد ہے۔ فصل الخطاب سے مراد کیا ہے؟ اما بعد اور بعد ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ موجد صحبان بن وائل ہیں، صحبان بن وائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے موجد قیس بن ساعدہ ہے، قیس بن ساعدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کے موجد کعب بن لوئی ہے، کعب بن لوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، کعب بن لوئی، ٹھیک ہے۔ پانچواں قول ہے کہ اس کے موجد یعرب بن قحطان ہے، یعرب بن قحطان ہے۔ چھٹا قول اس کے موجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے موجب کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر نا اما بعد کے بعد بیان کی جانے والی تین اشیاء ہیں، تین اشیاء کے بارے میں شارح نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ مصنف نے بعض 4 بیان کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، بعض 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ انتخاب فن، انتخاب متن، خصوصیت کتاب۔ پہلے تو فن منتخب کیا، کون سا فن، دوسرا انتخاب متن، تیسرا خصوصیت کتاب، کون سی کتاب لکھی، ٹھیک ہے، اور وجہ تصنیف یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض 4 کہتے ہیں، بعض 3 ہیں۔ اب 3 فن ہیں۔ پہلا جو انتخاب فن، وہ جو شارح علیہ رحمہ علامہ تفتزانی، سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ، فَإِنَّ مَبْنَى علم الشرائع سے آخر تک سے لے کر ان المختصرہ، آخر میں آ رہا ہے، آگے دیکھیں گے تو ان المختصر تک انتخاب فن کو بیان کرتے ہیں، انتخاب فن کو بیان کیا ہے۔ اور آگے ان المختصر لے کر فحاولت تک انتخاب متن بیان کیا کہ یہ میں نے متن کیوں لیا، کوئی اور متن لے لیتے۔ اور فحاولت سے لے کر نعم الوکیل تک خصوصیات شرع بیان کی، کیا خصوصیات شرع بیان کی، خصوصیات شرع بیان کی۔ اب فَإِنَّ مَبْنَى علم الشرائع سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے علم کلام کا انتخاب کیوں کیا، کوئی اور علم کا انتخاب کر دیتے، علم کلام کا انتخاب کیوں کیا، کوئی اور کا کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کلام کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ علم شرائع اور احکام اور اسلام کے عقائد کے قواعد پر مبنی ہے اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، بنیادی قواعد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ یہ علم تمام علوم کے لیے بنیاد ہے، مبنا اور بنیاد ہے، اسی لیے مصنف علیہ رحمہ نے اس فن کا انتخاب کیا، اس فن کا انتخاب کیا۔ تو پھر یہاں پر اعتراض ہوگا کہ یہ فن تمام و مبنا اور آگے جو ہے نا بنیاد، یہاں پر پھر ایک سوال ہوگا کہ یہ بنیاد کیوں ہے، یہ علم کیوں بنیاد ہے، علم شرائع احکام اسلام کے قواعد کی یہ بیان کیوں ہے، یہ بنیاد کیوں ہے، اسلام کے عقائد کی بنیاد یہ علم کلام کیوں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس علم سے معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے، معرفت الہیہ، رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جو معرفت الہیہ ہوتی ہے نا وہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے۔ جب معرفت الہیہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہوئی تو یہ علم بھی ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے شرائع، یہ شریعت کی جمع ہے، شریعت کا لغوی معنی طریق اور راستہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے عرف میں دین اسلام کو بھی شریعت کہتے ہیں، اور شریعت کا اطلاق دین کے ہر مسئلہ پر بھی ہوتا ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور احکام یہ حکم کی جمع ہے، حکم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو بندوں سے کسی فعل کا مطالبہ کرنے یا بندوں کو کسی فعل سے روکنے یا بندوں کو کسی فعل کا اختیار دینے کے متعلق ہوتا ہے، یا تو بندوں
کو کوئی حکم دیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ فعل کرنے کا مطالبہ، جس طرح کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ فعل کسی فعل کا اختیار دینے سے متعلق اذا حاولتم فاصطادوا ہے، اور کسی فعل سے منع کرنے کا لا تقربوا الزنا سے منع کرنے کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب علم شرائع اور علم احکام سے مراد، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ علم شرائع سے مراد قرآن، حدیث، تفسیر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شرائع سے مراد اصول فقہ ہے اور احکام سے مراد فروع فقہ ہے۔ شرائع سے مراد اصول فقہ ہے اور احکام سے مراد فروع فقہ، مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب انہوں نے کہا ہوا علم التوحید والصفات، اس عبارت کی غرض، اس کے دو نام ہیں، اس علم کے دو نام ہیں، ایک تو علم توحید اور صفات یہ بیان کر دی، اور دوسرا نام علم کلام ہے، اور علم کلام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اس لیے شارح نے علیہ رحمہ نے المصوم بالکلام کہا کہ علم کلام کے ساتھ، لیکن توحید اور صفات بھی اس کا نام ہے، علم کلام اس لیے کہا کہ یہ زیادہ کیا ہے، مشہور ہے۔ اور ہوا علم التوحید و صفات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس علم کلام کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے۔ موضوع یہ پتہ چلا کہ علم کلام کا کیا ہے، وہ ذات اور صفات ہے، یعنی کہ اب دیکھیں علم کلام کی تعریف کیا ہے کہ وہ احکام جو علم شرائع اور احکام اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد ہو، علم شرائع اور احکام کا مبنی ہو اور عقائد اسلام اور کے قواعد کی بنیاد ہو، یہ علم کلام کی تعریف ہو گئی۔ و علم التوحید و صفات سے یہ بیان کر دیا کہ علم کلام کا موضوع وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، ذات و صفات ہے، اور غرض سے مراد غرض کیا ہے، اب ان کی غرض و غایت، غرض کیا ہے، تو اس علم کی غرض یہ ہے، وہ بھی پیچھے بیان ہو گیا کہ معرفت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، اس علم کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت الہیہ، رب تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوگی، غرض ہوگی اس علم کی، ٹھیک ہے۔ آگے میں کچھ معانی کا ترجمہ بتاتا ہوں، یہاں پر جو آگے نا المنجی، اس سے مراد یہ باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، نجات دینے والا اس سے مراد ہے۔ آگے غیاہب، یہ غیبن کی جمع ہے، بمعنی سیاہی ہے، بمعنی کیا ہے، سیاہی ہے، اور شکوک یہ شک کی جمع ہے، بمعنی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، تصدیق کے اندر تردد کرنا ہے، ٹھیک ہے، شک شکوک کی جمع ہے، یعنی کہ کوئی بھی تصدیق ہو اس کے اندر شک آ جائے اس کو کہتے ہیں۔ ظلمات، ظلمات ان کی جمع ہے، بمعنی تاریکی کی ہے، اندھیرے کے ہے۔ اوہام، یہ وہم ان کی جمع ہے، وہم کہتے ہیں دماغ کی اس قوت کو کہتے ہیں جو محسوسات موجود سے معانی غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے، یعنی کہ جو محسوس چیزیں ہوتی ہیں نا، موجود ہوتی ہے، ان سے معانی غیر محسوسہ کا ادراک کیا جاتا ہے، وہم پیدا ہو جانا کہ جو محسوس ہوتی ہے، جو محسوس موجود ہو، جو چیزیں بھی موجود ہو اور محسوس ہو، ان سے جو معنی ملتا ہے اس سے غیر محسوس چیز کا ادراک ہوتا ہے، یعنی کہ وہم پیدا ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا، آپ نے پیچھے سے کیا ہوگا یاد اچھی طرح سے۔ آگے تلخیص المفتاح کا ہے وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ، یا خلل انتقال ذہن میں ہو، یعنی کہ یا تو نظم میں ہوگا خلل یا ذہن میں خلل پیدا ہو جائے کہ معنی سمجھ نہ آئے کلام کا، ظاہر نہ ہو، تو جس طرح کہ دوسرے شاعر کا قول سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، عن قریب میں طلب کروں گا تو اس سے گھر کی دوری کو تاکہ تو قریب ہو جائے، وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، اور عن قریب میں بہاؤں کا اپنی آنکھوں کو تاکہ وہ جم جائے۔ اب یہاں پر سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا
کہ میں تجھ سے گھر کی دوری کو طلب کروں تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ذہن میں بات آتی ہے کہ دور ہو اور قریب ہو، نہیں ہو سکتا نا. لیکن قریبی اس لیے چاہ رہا ہے کہ دراصل زمانے والے ہمیں ساتھ رہنے نہیں دیتے، زمانے والے ہمیں ساتھ نہیں رہنے دیتے. اس کا اصل مطلب ہے زمانے والے ہمیں ساتھ نہیں رہنے دیتے. اب میں تجھ سے دوری دور کرتا ہوں تاکہ میرے تو دل کے قریب ہو جائے، یعنی دل کے تو قریب ہو جائے. ٹھیک ہے، زمانے والے مجھے ساتھ رہیں. اور آگے آ گیا کہ میں آنکھوں کو بہاؤں گا تاکہ وہ جم جائیں. اب یہاں پر دیکھیں آنکھوں کو بہاؤں گا تاکہ وہ جم جائے. اب آنکھیں بہیں وہ جم جائے. آگے سمجھاتا ہوں. فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَىٰ بُخْلِهَا بِالدُّمُومِ سے ترجمہ کر کے اس شعر میں ذہن آنکھوں کے پتھرا جانے سے ان کے آنسوں کے بخل کرنے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کہ منتقل ہو رہا ہے آنکھوں کے جمنے سے اس کے بخل کی طرف، رونے سے. ٹھیک ہے، اس سرور کی طرف منتقل نہیں ہو رہا اور نہیں منتقل ہوگا اس سرور کی طرف. جس طرح کے شاعر کا ارادہ ہے، جس طرح شاعر کا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اپنے آنکھوں کو بہاؤں گا، اپنے آنکھوں کو کیا کروں گا؟ بہاؤں گا تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ خوش ہو جاؤں. تاکہ میں کیا ہوں؟ خوش ہو جاؤں. اور جم جائے تاکہ میں خوش ہو جاؤں، یعنی کہ اتنا بہاؤں کہ میں خوش ہو جاؤں. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ روئے اور بندہ خوش ہو جائے؟ ذہن تو منتقل نہیں ہوتا نا. تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ تقید معنوی ہے. اس کو تقید معنوی کہتے ہیں، پیچھے تقید لفظی تھا، تقید معنوی ہے. تو ذہن منتقل نہیں ہو رہا، ذہن کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کو بہائے، خوش ہو. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے، اصل مفہوم اس کا یہ ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں آنکھوں کو بہاؤں گا تاکہ میں خوش ہو جاؤں، یعنی کہ میں اتنا رہوں گا کہ میں کیا ہو جاؤں؟ میری آنکھوں میں پانی آئے ہی نہ. پھر جب عوام مجھے کہے کہ تو کیا کر، رو، تو میں اس کے مخالف کروں، ہنسوں، مجھے رونا آئے ہی نہ. تو یہ ذہن منتقل اس کی طرف نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے بھی کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی کلمہ فصیح نہیں ہے کیونکہ تقید کی وجہ سے اس میں کیا ہے؟ تقید ہے. وکیلا من کثرت التکرار و تتبع الاضافتی، اور کہا گیا ہے کثرت تکرار سے بھی خالی ہو اور تتابع اضافت سے بھی خالی ہو، یعنی کہ فصاحت کلام، تنافر، تقید اور ان سے تو خالی ہو، ساست، تکرار، کثرت تکرار سے بھی خالی ہو اور اضافت کا بار بار آنے سے بھی خالی ہو. جس طرح کے قول صبوح لہا منہا علیہا شواہد. اب یہ ایک قول ہے جس طرح کے شاعر کا قول کہ ایسی خوش رفتار گھوڑی، اس کے لیے اس کی ذات میں اس کے اصل اور شریف ہونے کی دلیل ہے. شواہد شریف ہونے کی دلیل ہے. ایسی گھوڑی اس کے لیے منہا اس کی ذات میں، اس کی علیہ اس کی اصل شریف ہونے کی دلیل ہے. اور اس کا قول حمامۃ جرع حومۃ الجندل اسجعی. ٹھیک ہے، کہ اے ریتلی زمین کے ٹیلے، اے ریتلی زمین کے ٹیلے کی فاختہ تو گانے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ دیکھو منہا لہا، اس میں تکرار ہے، کثرت تکرار ہے نا، ہا آ رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ فصیح نہیں ہوگا. اور اضافت آگے حمامۃ جرع حومۃ الجندل اسجعی، یہ جرع حومۃ الجندل یہ تکرار آ رہا اضافت میں. تو اسی لیے یہ بھی کیا ہوا؟ تکرار آ گیا. تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ وہ فصاحت نہیں ہوگا. وفی نظر، اور اس میں نظر ہے. ٹھیک ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، یعنی کہ بعض حضرات کا قول ہے نا کہ یہ محل نظر ہے کہ آپ نے کہا کثرت تکرار اور تتابع اضافت کی وجہ سے شکل پیدا ہو جائے. تو اس طرح کا شکل تو تنافر کلمات میں ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم نے بتایا کہ تنافر کلمات میں یہ شکل ہو رہا ہے.
اب بار بار لفظ کا آنا، تکرار آنا اور ضمیر کا آنا یہ معنی نہیں ہے فصاحت کے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا معنی؟ صرف تنافر حروف وہ اسی میں یہ شامل ہو گئے، حالانکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بار بار تکرار کی صورت میں حسن پیدا ہوتا ہے، نہ کہ غیر فصیح کلمہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے قرآن پاک میں ارشاد باری طرح ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ دیکھو یہ ہا آ رہا ہے، تکرار آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کوئی غیر فصیح نہیں کہتا، غیر فصیح یہ ہے ہی نہیں، رب تعالیٰ کا کلام غیر فصیح ہے ہی نہیں، یہ تو فصیح ہر کو کہتا ہے۔ اور اسی طرح ذکر رحمت ربی کا، یہاں پر اضافت آ رہی ہے لیکن اس کو بھی کوئی نہیں کہتا۔ اور مثل دأب قوم نوح، ادھر بھی آ رہی ہے اضافت آ رہی ہے لیکن اس کو بھی یہ بھی غیر فصیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ تکرار، کثرت تکرار اور تتابع اضافت یہ فصاحت میں داخل ہے، یہ داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تنافر کے تحت یہ نکل جائے گا۔ تنافر جب کہہ دیا تو ان کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے وفی المتکلم ملکۃ یک تدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، اور متکلم فی الفصاحہ ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے متکلم مقصود کو لفظ فصیح سے بیان کر دے، لفظ فصیح کے ساتھ بیان کرنے پر قادر ہو جائے۔ متکلم ایسا ملکہ ہے کہ قادر ہو جائے جس کے ساتھ مقصود کو تعبیر کرنے پر لفظ فصیح کے ساتھ، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ میں نے بلاغت میں، دروس البلاغت میں بھی وضاحت کی گئی کہ بندے کو جس فن میں کہہ دیا جائے اس میں اس کو مہارت حاصل ہو، ہر فن میں وہ ماہر ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ آگے اصول الشاشی کا تھا لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ، کہ یہاں پر دلیل جو تھی نا پیچھے ہماری کہ جو امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یہاں سے ایک تمہید باندھ رہے ہیں، تمہید باندھ رہے ہیں بھائی تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس بات کو پکا اور مضبوط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امر بالفعل یہ فعل کے ثبوت کے لیے آتا ہے اختصار کے طریقے پر، کہ امر بالفعل فعل کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، تحقیق ثابت کرنے کے لیے آتا ہے اختصار کے طریقے پر امر بالفعل۔ جس طرح کہ اس کا قول اضرب مختصر ہے، اس کا قول افعل فعل الضرب، ٹھیک ہے، سے اس کے قول افعل فعل الضرب سے مختصر ہے۔ اب کوئی بندہ کہے اضرب تو مار، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ مارنا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے افعل فعل الضرب تو کر مارنے کا کام، تو اس سے بھی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مارنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم، مختصر کلام میں اور مطول کلام میں یہ برابر ہے حکم میں، یعنی کہ اضرب یہ کیا ہے؟ مختصر ہے، افعل فعل الضرب یہ کیا ہے؟ مطول ہے، لیکن یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں کلام میں، حکم میں برابر ہے، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مارنا۔ اضرب سے مراد بھی مارنا ہے اور افعل فعل الضرب سے مراد بھی کیا ہے؟ مارنا ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مطول جو لمبی ہے افعل فعل الضرب، اس میں نا مصدر ہے، کیا ہے؟ مصدر، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، اور مفرد افراد سے مرکب نہیں ہوتا، مفرد ایک ہوتا ہے، افراد سے مرکب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، اور فرد کی ضد عدد ہے، فرد کی ضد کیا ہے؟ عدد ہے، اور عدد جو ہے وہ عدد اور اعداد، عدد افراد سے مرکب ہوتا ہے، عدد افراد سے مرکب ہوتا ہے، تو فرد میں عدد ترکیب ہوگی اور عدد میں ترکیب ہوگی، یعنی کہ فرد میں جمع نہیں ہوگا، افراد نہیں ہوں گے، عدد میں کیا ہوں گے؟ افراد ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرد افراد میں سے مرکب نہیں ہوتا، لیکن عدد جو ہے وہ افراد میں مرکب ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ضدیں ہو گئی نا، فرد تو افراد میں ہوتا نہیں، عدد ہوتا ہے افراد میں، ٹھیک ہے۔
اب مرکب ترکیب اور عدم ترکیب آپس میں منافی ہوئے، ضدیں ہوئے نا، کیونکہ فرد ہو رہا ہے مرکب، عدد نہیں ہو رہا مرکب، اور یہ کیا ہے منافی ہے۔ اور جو عدد ہے اور تکرار ایک ہی چیز ہے، عدد اور تکرار کیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے، عدد اور تکرار ایک ہی چیز ہوتا ہے، جبکہ فرد اور عدد آپس میں کیا ہے، تضاد ہے۔ فرد اور چیز ہے، عدد کیا ہے، تضاد ہے۔ تو فرد اور تکرار میں بھی تضاد آ گیا، ٹھیک ہے، فرد اور تضاد میں تکرار میں بھی کیا آ گیا، تضاد آ گیا، لہذا کلام متول مصدر ہے۔ کلام متول جو ہے اس میں وہ مصدر ہے نا، فعل الضرب میں فعل مصدر ہے نا، مصدر کیا ہے، فرد ہے، تو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھے گا، تقاضا نہیں کرتا احتمال کہاں رکھے گا۔ دوبارہ سمجھے، اب متول میں فرد آ گیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، مختصر ہو یا متول ہو، متول میں آیا مصدر، مصدر کیا ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، فرد افراد سے مرکب نہیں ہوتا، لیکن جو عدد ہوتا ہے وہ افراد سے مرکب ہو جاتا ہے، عدد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، افراد سے مرکب ہو جاتا ہے، لہٰذا فرد اور عدد آپس میں کیا ہوئے، تضاد ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے تنافی ہوئے، تو جو عدد ہوتا ہے وہ تکرار ہی ہوتا ہے۔ عدد اور تکرار میں فرق نہیں ہے، عدد اور تکرار یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن فرد اور عدد یہ آپس میں کیا ہے، تضاد ہے، لہذا کلام جو متول ہے، مصدر ہے، فرد ہے، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو جب تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو تکرار کا احتمال کہاں رکھے گا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ مصدر فرد ہے، فرد افراد سے مرکب نہیں ہوتا لیکن عدد ضرور ہو جاتا ہے مرکب، اور یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ عدد ہی تکرار کو کہتے ہیں، عدد کا دوسرا، عدد اور تکرار ایک ہی چیز ہے، جب ایک ہی چیز ہے تو عدد اور تکرار ایک چیز ہوئی، تو فرد اور عدد یہ آپس میں منافی ہوئی، فرد اور چیز، عدد اور چیز، فرد تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو احتمال بھی نہیں رکھے گا، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، اس سے یہ ہم نے ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ثم الامر بالضرب، اضرب، ضرب کا حکم دینا فعل معلوم کی جنس کا حکم دینا ہے، پھر ضرب کا حکم دینا فعل معلوم کی جنس کا حکم دینا ہے، فعل معلوم کی، اضرب میں نا ضرب کا حکم دینا فعل معلوم کی جنس کا حکم دینا ہے، وحکم اسم الجنس، اور جنس، اسم جنس کا حکم، اسم جنس کا حکم کہ ادنا، وقت ادنا، اسم جنس کا اطلاق کے وقت ادنا شامل ہوتا ہے، اسم جنس این یتناول کے شامل ہوتا ہے، کون، اسم جنس شامل ہوتا ہے ادنا، اطلاق کے وقت، اطلاق کے وقت اسم جنس ادنا شامل ہوتا ہے اور احتمال رکھتا ہے کل جنس کا، کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ یہاں سے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جو اسم جنس ہوتا ہے وہ جب بھی بولا جائے وہاں سے مراد کیا ہوتا ہے، ادنا مراد ہوتا ہے، لیکن وہ احتمال رکھتا ہے کل کا، کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ جو ادنا ہے نا، ادنا فرد، وہ اسم جنس کا تقاضا کر رہا ہے اور کل فرد اسم جنس کا احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مقتدا ہوتا ہے وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے، لیکن جس بات میں احتمال ہو وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، پیچھے میں نے بات کی جی، جو مقتدا ہو وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے اور جس میں احتمال ہو وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے اسی پر تمام مثالیں دیں گے کہ جب بھی اسم جنس بولا جائے اس سے ادنا مراد ہوتا ہے، ادنا بولا جاتا ہے، ادنا مراد ہوتا ہے، لیکن وہ کل کا احتمال رکھتا ہے، اسی پر تمام مثالیں دیں گے۔ اور اسی پر ہم نے کہا کہ جب حلف اٹھائے کہ نہیں پیے گا پانی سے، اس حیثیت کے ساتھ کہ ادنا قطرہ
یحنس حانس ہو جائے گا ادنا قطرہ پینے کے ساتھ، اس سے ادنا قطرہ پینے کے ساتھ، یعنی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس گلاس سے نہیں پیوں گا، اب اس نے ادنا قطرہ پی لیا تو تب بھی حانس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیت کی اس کے ساتھ تمام عالم کے پانی کی تو صحیح ہے اس کی نیت، اگر نیت کرتا ہے کہ پورا پانی نہیں پیوں گا، پورا پانی نہیں پیوں گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ احتمال رکھتا ہے، نیت کا احتمال رکھتا ہے، اور احتمال جو ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، بغیر نیت کے ثابت نہیں ہوتا۔ جو مقتدا ہوتا ہے وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے، جو پیچھے قطرہ تھا وہ بغیر نیت کے ثابت ہوا، آگے جو تمام کا تمام تھا وہ نیت کے ساتھ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طرح، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب مرد اپنی بیوی کے لیے کہے تلک نفسہ کی، کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، بس اس نے کہا طلقت، میں نے طلاق دی، تو واقع ہوگی ایک، کیوں؟ کیونکہ یہ امر ہے، اور امر تقاضا کرتا ہے وجوب کا، اور دوسرا کہ جب بولا جائے اس میں جنس تو اس سے مراد ادنا ہوتا ہے، لہذا طلاق تینیں ہیں، تین کا ادنا کیا ہے؟ ایک ہے، ایک واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن احتمال رکھ رہا ہے، کس کا احتمال رکھ رہا ہے؟ احتمال رکھتا ہے، اور اگر نیت کر لے تین کی تو تین صحیح ہو جائیں گی، مرد نیت تین کی کرتا ہے تو تین بھی صحیح ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ احتمال رکھتا ہے، اور احتمال نیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اور جو اقتدا ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے، بغیر نیت کے ایک ہو جائے گی، اگر نیت کرے گا تو تین بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر مرد کہے، بس اتنا کر لیں آپ، اس مثالوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہوں، اسی وجہ سے میں تھوڑا سا دے رہا ہوں، لیکن اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے ان سب کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، پیچھے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح آپ نے آپس میں تکرار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی ضرور۔ آگے وَلَبْنُ الْمَخْلُوطُ بِالطَّعَامِ لَا يَحْرُمُ، اور دودھ ملا دیا جائے بالطعام، کھانے کے ساتھ تو حرام نہیں ہوگا، یعنی کہ کھانے میں نا عورت کا دودھ نکال کر ملا دیا، اب پھر کھانے کو پکا لیا، اس کے بعد وہ بچے کو پلا دیا، 2.5 سال کے بچے کو پلا دیا، تو تب حرام نہیں ہوگا، حرام حسب نسب حرام نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ رضائی نہیں بنے گی۔ وَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ لَوْ بِمَاءٍ وَدَوَاءٍ وَلَبَنِ شَاةٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى، اور اعتبار کیا جائے گا غلبے کا اگر پانی میں ہو اور دوا میں ہو، اور بکری کے دودھ میں ہو اور دوسری عورت کے دودھ میں ہو، یعنی کہ اگر دودھ تھا عورت کا، کسی عورت کا، اس کی اپنی ماں نے کسی اور عورت کا دودھ تھا، پانی میں ملا کر بچے کو پلا دیا، اب کثرت کو دیکھا جائے گا کہ پانی زیادہ تھا کہ دودھ زیادہ تھا، اگر پانی زیادہ تھا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، دودھ زیادہ تھا تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ دوا میں ملایا تو اسی طرح دوا کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ دوا زیادہ ہے کہ دودھ، بکری کے دودھ میں ملایا تو بکری کا دودھ دیکھا جائے گا کہ بکری کے دودھ زیادہ ہے کہ وہ عورت کا دودھ دکھا ہے۔ اسی طرح دو عورتیں اور ہیں، اس کی اپنی ماں نہیں ہے، کوئی اور عورت ہے، دونوں عورتوں کا دودھ ہے، تو دیکھا جائے گا دونوں عورتوں میں سے کس عورت کا دودھ زیادہ ہے، تو جس عورت کا دودھ زیادہ ہوگا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، جس عورت کا دودھ کم ہوگا وہ رضائی ماں نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَلَبْنُ الْبِكْرِ، اور باکرہ دودھ پلا دے، اور کنواری عورت کا دودھ، اور کنواری عورت اور میتاتی، اور مردہ عورت کا دودھ محرم، یہ بھی حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے۔ کنواری عورت اگر دودھ پلا دے یا مردہ عورت دودھ پلا دے تو تب بھی حرمت رضا ثابت ہو جائے گی۔ الاحتکاک ختنہ کرنا، اور ولبن الرجل، اور مرد کا دودھ، وشاتی، اور بکری کا دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ حقنا کہتے ہیں، احتکان کہتے ہیں کہ نا
پسلی میں یا اس جگہ پہ نا زخم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ زخم ہو جاتا ہے. تو زخم کے ذریعے نا وہ دودھ اگر چلا جائے یا دوائی ڈالی جائے تو وہ چلی جائے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر 2.5 سال کا بچہ ہے، اس سے کم بچہ ہے، وہ ہتھنے کے ذریعے اسی زخم کے ذریعے دودھ اگر گیا اندر تو پھر بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور اس طرح بعض مرد ہیں قلیل، ایک آدھ، لاکھوں میں، کروڑوں میں ایک آدھ مرد جس کا دودھ آتا ہو، اس کا دودھ سے بھی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور بکری کے دودھ سے بھی نہیں ہوگی ثابت. ٹھیک ہے. اور اگر عورت اپنی سوگن کو دودھ پلا دے تو حرمتا، تو دونوں حرام ہو جائیں گی. اگر عورت اپنی سوگن کو دودھ پلا دے تو دونوں حرام ہو جائیں گی. ولا مہر، نہ کہ مہر، نہیں مہر ہوگا باقرہ کے لیے اگر نہ وتی کی ہو اس سے. اور صغیرہ کے لیے نصف مہر ہوگا اور لیا جائے گا اس سے، اور لے مرد باقرہ سے اور بڑی سے، کبیرہ سے. ٹھیک ہے. اگر ارادہ ہو فساد کا، ورنہ نہیں. یعنی کہ مسئلہ یہ ہے، ایک مرد نے شادی کی ایک بچی سے، ماں باپ کروا لے بچی سے نکاح عقد، ماں باپ کر لے، وہ ہو جائے گا. اب وہ بچی تھی 2.5 ماہ کی تھی، اب وہ صغیرہ تھی. ایک بڑی اس کی عورت تھی، وہ تھی کتنے سال کی، وہ بڑی تھی، اس کا دودھ تھا، اس نے اب دودھ پلا دیا اس بچی کو، اپنی سوگن کو، وہ جو سوگن تھی نا اس کو دودھ پلا دیا. تو اب حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. وہ دونوں عورتیں اس پر حرام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. وہ دونوں کیا ہوگی؟ حرام ہو جائیں گی. اس کی میں صورت بتاتا ہوں. اب دیکھا جائے گا کہ وہ جو بڑی عورت تھی نا اس کا دودھ اسی مرد سے تھا یا کسی اور مرد سے تھا. اگر اسی مرد سے تھا تو وہ اس کی رضائی بیٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے. رضائی بیٹی بن جائے گی. اگر اس مرد سے نہیں تھا، کسی دوسرے مرد سے تھا، تو اب وہ جو بڑی ہوگی اس کی عورت ہے تو وہ اس کی ساس بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ساس بن جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو ہوگی وہ بیٹی جو ہوگی وہ اس آدمی کی عورت ہوگی اور جو ماں ہوگی وہ رضائی ماں بن جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے گا کہ اس بڑی عورت نے یہ جو اس کو دودھ پلایا وہ کس نیت سے پلایا. اگر تو اس کا ارادہ تھا نکاح فاسد کرنے کا تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ بھائی مہر تو چھوٹی کو دے، چھوٹی کو تو مہر دے اور نصف مہر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر فاسد کرنے کے لیے نہیں تھا نکاح تو پھر ٹھیک ہے بھائی، بچی مر رہی تھی، اتنی شدید تھی کہ پیاس لگی ہوئی تھی، بھوکی تھی، تو پھر فساد کرنے کے لیے نہیں تھا. حرام ہو جائیں گی، دونوں حرام ہو جائیں گی، یہ تو پکی ہے نا، حرام ہو جائیں گی. لیکن اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو مہر دے. اب اس خود جو بڑی عورت ہے دیکھا جائے گا کہ اس سے اس مرد نے وطی کی ہے کہ نہیں. اگر اس نے اس عورت سے وطی کی ہے تو مکمل مہر ملے گا اس کو، اگر وطی نہیں کی تو اس کا مہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں ہوگا مہر. وَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالِ، اور ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ جس کے ساتھ مال ثابت ہوتا ہے. یعنی کہ جو گواہی ہے، جس کے ساتھ گواہی، جن گواہی کے ساتھ مال ثابت ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی. یعنی کہ گواہی کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ یعنی کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہو، یا 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہوں تو اس کے ساتھ مال ثابت ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی رضاعت بھی ثابت ہو جائیں گی. یعنی کہ 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 1 عورت گواہ ہو کہ بھاکیہ اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو ان کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے.